والا جانور بھی مل جاتا ہے۔ تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو دونوں کرنے پڑیں گے۔ ایک گھر کے اندر والد ہے اور اس کے 4 بیٹے ہیں، والد بھی کام کرتے ہیں اور وہ بیٹے بھی کام کرتے ہیں۔ اب بیٹے کما کر کے والد کو دیتے ہیں، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا والد کی طرف سے کی جانے والی قربانی سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی غریب آدمی قربانی کے لیے جانور خریدے اور اس کا جانور گم ہو جائے یا مر جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ غریب آدمی کو دوسرا جانور خریدنا پڑے گا اور اس کی قربانی کرنی ضروری ہوگی۔ اسی طرح سے اگر یہی معاملہ کسی امیر کے ساتھ ہو جائے، یعنی کہ امیر کوئی قربانی کے لیے جانور خریدتا ہے اور اس کا جانور گم ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے، تو اس کے لیے شریعت حکم دیتی ہے کہ وہ نہ خریدے۔ تو معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے، اس لیے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک طرف تو غریب آدمی کو اس کا جانور گم ہونے کی وجہ سے شریعت حکم دے کہ خریدو، اور یہی معاملہ اگر امیر کے ساتھ ہو، شریعت اس کو حکم نہ دے کہ تم نہ خریدو، تو یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے اور عوام میں یہ بات مشہور ہے۔ تو صحیح صورتحال کیا ہے اور صحیح مسئلہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر غریب آدمی کوئی جانور خریدتا ہے اور اس کا جانور گم ہو جاتا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اب اسے دوسرا خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ غریب آدمی کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہوتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ وہ دوسرا خرید کر اس کی قربانی کرے گا۔ اب اگر جو مسئلے کی شروعات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس غریب آدمی نے جس کا جانور گم ہو گیا اور شریعت اس کو حکم دیتی ہے کہ اب تمہیں دوسرا جانور نہیں خریدنا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دوسرا جانور خریدتا ہے، اس کے بعد پھر اس کا پہلے والا جانور بھی مل جاتا ہے، تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو دونوں کرنے پڑیں گے۔ یہ ہے مسئلہ۔ جبکہ اگر یہی معاملہ امیر کے ساتھ ہو، اس کا پہلے والا جانور مل جائے، تو اس کو اختیار ہے کہ وہ دونوں میں سے جس کو چاہے کر لے، چاہے پہلے والے کو کر لے، یہ جو بعد میں خریدا ہے اسی قربانی کر لے، اس کو صرف ایک ہی قربانی کرنی پڑے گی۔ جبکہ غریب کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو دونوں جانور کی قربانی کرنی پڑے گی، اس لیے کہ یہ مسئلہ اور یہ جو معاملہ ہے غریب کا، شریعت نے اس کو پہلے بھی نہیں کہا تھا، اس لیے کہ وہ جب صاحب نصاب نہیں، اس کے اندر استطاعت نہیں، تو شریعت اس کو نہیں کہتی کہ آپ جانور خریدو اور قربان کرو۔ لیکن جب وہ جانور خریدتا ہے تو وہ گویا نظر بن جاتا ہے اور وہ نظر معین ہو جاتی ہے، اسی لیے نظر معین کے طور پر وہ جانور اس کو قربان کرنا پڑتا ہے اور دوسرا بھی قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اصل مسئلہ ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ پہلی دفعہ میں ہی غریب آدمی کا جانور اگر گم ہو جائے تو اس کو شریعت دوسرا خرید کر قربانی کرنے کا حکم دیتی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کو شریعت پہلے بھی حکم نہیں دیتی، لیکن اگر بعد میں اس نے خرید بھی لیا اور گم ہو گیا تو اس کے بعد بھی شریعت اس کو حکم نہیں دیتی ہے کہ وہ قربانی کرے۔ ہاں، اگر اس نے پھر بھی خرید لیا اور اس کا پہلے والا بھی مل جاتا ہے تو اب اس کو دونوں کرنے پڑیں گے۔ جبکہ امیر کو اس صورتحال میں دونوں اختیار ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہی جانور کی قربانی کرے گا، چاہے بعد والے کی کرے چاہے پہلے والے کی کرے۔ اسی طرح سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی حصہ کرتا ہے تو اس کو 7 سال تک 7 حصے کرنے ہوتے ہیں، تب جا کر کے اس کی ایک قربانی ہوگی۔ تو یہ بات بھی غلط ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 7 حصے کرنے سے تب ایک قربانی ہوگی، یہ غلط ہے، اس لیے کہ ایک حصہ بڑے جانور میں وہ ایک مستقل قربانی کا حکم رکھتا ہے۔ اگر آج آپ نے اس سال بڑے جانور میں حصہ لیا تو آپ نے ایک قربانی کر لی، اگلے سال اگر آپ کے پاس حساب نہیں ہے تو اگلے سال نہ کریں۔ تو یہ سمجھنا کہ 7 حصے کرنے ضروری ہیں تب جا کر کے ایک قربانی ہوگی، یہ بات درست نہیں۔ بعض لوگ یہ بھی معلوم کرتے ہیں کہ ایک گھر کے اندر والد ہے اور اس کے 4 بیٹے ہیں، والد بھی کام کرتے ہیں اور وہ بیٹے بھی کام کرتے ہیں۔ اب بیٹے کما کر کے والد کو دیتے ہیں، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا والد کی طرف سے کی جانے والی قربانی سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی یا بچوں کو بھی علیحدہ قربانی کرنی پڑے گی؟ مثلا زید ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، تو کیا زید اپنی طرف سے قربانی کرے وہ کافی ہو جائے گی، یا سب کو جو دوسرے اس کے 4 بیٹے ہیں ان کو بھی کرنی پڑے گی؟ تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھیے، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر زید جو والد ہے 4 بیٹوں کا یا 3 بیٹوں کا یا 5 بیٹوں کا، کتنے بھی فرض کر سکتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے اپنے بیٹوں سے کہ تم جو بھی کما رہے ہو، تمہاری جو بھی آمدنی ہے اس کے تم خود مالک ہو، تو ایسی صورتحال میں زید کی طرف سے کی جانے والی قربانی ان کے بیٹوں کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، بلکہ ان کے بیٹوں کو الگ سے قربانی کرنی پڑے گی۔ اور اگر زید یعنی کہ جو والد ہے اس کے بیٹے اسی کو کما کر کے دیتے ہیں اور ان کے پاس کوئی خاص بجٹ نہیں ہے بیٹوں کے، تو زید کی طرف سے کی جانے والی قربانی پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جائے۔